بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن مجید نازل کیا، اس کتاب کو ایک بابرکت سب سے افضل اعلی کامل مکمل جامع سورہ فاتحہ سے شروع کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد ثنا تعریف قدرت اپنا مقام اور بندے انسان کی پیدائش کا مقصد بندگی عبادت اور مسئلہ رسالت پہلی قوموں کا تذکرہ اور اس کے اندر ہدایت مانگنے کی تلقین دعا سکھائی گئی. یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کہ اے میرے بندو مجھے اس طرح پکارو، مجھ سے اس طرح مانگو. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق، اور ان کی علامات بیان ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی عبادت کا حکم دیا. توحید باری تعالیٰ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد مسئلہ رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت حقانیت کا بیان، قرآن مجید کے برحق ہونے، کلام حق ہونے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، اس کا بیان. اس کے بعد اللہ نے خوشخبری دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اپنی کتاب قرآن مجید کا، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. اور صرف ایمان ہی نہیں لاتے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے، ان کو خوشخبری دے دو جنتوں کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دے دو ایمان والوں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے مستحق ہیں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے، جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، تو وہ ایمان کیا ہے اور وہ نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کا لغت میں معنی ہوتا ہے تصدیق. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ قول نقل کیا جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے رات کے ٹائم اندھیرے کے اندر. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، کیونکہ انہوں نے فراڈ بنایا تھا، بہانہ بنایا تھا، ایک منصوبہ بنایا تھا. کچھ باپ کی نظر کمزور ہے، کچھ اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، کچھ ہم فریب کاری کریں گے، بات چل جائے گی. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، عشاء کے ٹائم آئے روتے ہوئے، بابا مارے گئے. وہی ہوا جو آپ کہتے تھے، کیونکہ جب وہ کہتے تھے نا بابا یعقوب کو علیہ السلام کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہی ہوا. انا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم وہاں کھیل کود رہے تھے، ذرا بھاگ رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، مقابلے کر رہے تھے، مسابقت کر رہے تھے. یوسف چھوٹا تھا علیہ السلام،
بابا ہم نے اس کو بٹھایا سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ نے ہماری بات نہیں ماننی، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ایمان کا معنی تصدیق، آپ نے ہماری تصدیق نہیں کرنی۔ لیکن شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایمان کا مفہوم، ایمان کا مطلب یہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اس کے مطابق عمل۔ کچھ لوگ گزرے، انہوں نے ان تینوں چیزوں کو بیک وقت نہیں مانا، کسی نے کوئی بات مانی، کسی نے کوئی بات مانی۔ کچھ لوگ گزرے جن کو کرامیاں کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا بس صرف اقرار کا نام ایمان ہے، اقرار کرو بس یہ ایمان، اس کے بعد تصدیق ہو نہ ہو، عمل ہو نہ ہو، بس یہ ایمان۔ دوسرے آئے جہمیہ، مرجئہ وغیرہ، ان میں سے بعض نے کہا صرف تصدیق کا نام، دل کے اندر معرفت کا نام، دل کے اندر تائید کا نام، اس کا نام ایمان ہے، بات زبان سے اقرار ہو نہ ہو، عمل ہو نہ ہو۔ مرجئہ نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ مرجئہ کا معنی عمل کو پیچھے کرنے والے، انہوں نے کہا ایمان نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، بس عمل کا کوئی دخل نہیں ایمان کے اندر۔ عمل کا کیا تعلق ایمان سے؟ کوئی تعلق نہیں۔ انسان کھانا کھا لے، نیک عمل کر لے، ایک ہی بات ہے، کوئی عمل کا کردار نہیں، کوئی عمل حصہ نہیں ایمان کا۔ ایمان نام ہے اقرار کا اور دل کی تصدیق کا بس۔ بلکہ بعض بدبخت ایسے تھے ان میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان نام ہے معرفت کا، یعنی کیا مطلب؟ پہچاننا، بس ایک چیز کا علم ہو جانا، بس آگے اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی مرضی، بس علم ہو، یہی ایمان۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، بس آگے اس کو اللہ مانے یا نہ مانے، اس کا حکم مانے یا نہ مانے، بس وہ ایماندار۔ تو اس طرح تو فرعون بھی مانتا تھا کہ اللہ ہے، شیطان بھی مانتا۔ شیطان نے کہا میرے رب مجھ کو مہلت دے، تو ان کے نزدیک فرعون، شیطان سارے مومن۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ عمل ایمان کے اندر ایسے داخل ہے کہ اس کا حصہ ہے، اس طریقے سے کہ اگر کوئی عمل بھی رہ جائے اور انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، کافر ہو جاتا۔ یہ بات بھی غلط تھی کہ انسان گناہ کبیرہ کرے اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا، جیسے خارجی تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ تو یہ ایمان کا مفہوم، ایمان کی تعریف، ایمان کا مطلب غلط، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جو کتاب مرتب کی ہے اس کے شروع میں یہ سارا کچھ بیان کیا، دوسرے علماء نے بھی بیان کیا۔ تو ایمان کی صحیح تعریف کیا ہے جو میں نے عرض کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، یہ تعریف آیات میں اور یہ تعریف احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اعظام، سلف صالحین، اہل سنہ والجماع، اہل حدیث، کتاب و سنت والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے، سنت طریقے والے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، بتصدیق بالجنان، جنان دل کو کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور ارکان اعضاء بدن جسم سے اعمال بجا لانا، یہ ایمان۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمل نہ کر سکا، گناہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے اس بغیر توبہ کے مر جائے، جو توبہ کر لے اس پہ تو اتفاق ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بغیر توبہ کے مر گیا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، بڑا گناہ کرتا تھا، اب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے شروع سے معاف کر کے جنت دے دے، چاہے جہنم میں سزا دے کے اس کو جنت دے دے، یہ جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ کہنا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ قرآن حدیث کے خلاف مسئلہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر الشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دے چاہے عذاب دے۔ تو یہ مسلک صحیح ہے ایمان کے متعلق۔ اب اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ یہ ایمان کس پر لانا ہے، یعنی امور ایمان کیا ہے، 6 اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے کے اندر جب قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، جو آج مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، یہودی گندے ذلیل ترین لوگ پوری دنیا میں آج بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، اور وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، ہر روز ٹینک اور وہ جو ہے اپنی بدتر بد گاڑیاں چڑھا کے ان کے مسلمانوں کی بستیاں اور ان کے ہیڈ کوارٹر اور ان کے ایئرپورٹ اور ان کے ریڈیو اسٹیشن سب کچھ تباہ تہس نہس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ جو ہے دوبارہ لوٹائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، اور یہ جو پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے کافروں مشرکوں کی طرف سے، اللہ اس سے ہماری جان چھڑائے۔ جب بیت المقدس قبلہ تبدیل ہوا اور بیت اللہ شریف قبلہ ہوا، تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے، منافقوں نے بڑا طوفان کھڑا کر دی۔ دیکھو یہ کوئی مذہب ہے؟ ہاں یہ قبلہ کل وہ قبلہ، بس قبلے ہی بدلتے رہتے ہیں، کوئی استقرار ہی نہیں۔ اب بس نبی نہیں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رسول نہیں ہے، بس اپنا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ وہ بات تھے جتنے منہ اتنی بات تھے۔ کیوں نے منہ کیا انہوں نے بیت المقدس کی طرف؟ کہتا ہے میں نبی ہوں، کہتا ہے میں نبی ہوں، نبیوں کا قبلہ تو پسند ہی نہیں ہے، بہت باتیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کس باس میں پڑے ہوئے نیکی یہ نہیں کہ تم منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، عبادت کرنی ہے، باقی منہ کدھر کرنا ہے، جدھر وہ کہے ادھر کرتے جانا۔ نیکی کیا ہے؟ ولکن البر، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لایا، والیوم الآخر، قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لایا، والملائکہ، فرشتوں کے ساتھ ایمان لایا، والکتاب، کتابوں کے ساتھ ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں کے ساتھ ایمان، اور تقریر کے ساتھ ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول بھی ایمان لایا، مومن بھی ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اتارا گیا، اللہ کا کلام اس پر ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا، رسول بھی ایمان لایا اور سارے لوگ بھی ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ ایمان لائے، رسولوں کے ساتھ ایمان لائے۔ اور مومن کیا کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ایمان لانے میں کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں، ہم تفریق نہیں کرتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن مومن موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی یہ شان، یہ علامت، یہ صفت بیان کی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں، وہ تفریق نہیں کرتے۔ ایک تفریق ہے مرتبے میں، ایک تفریق ہے درجے میں، مرتبہ درجہ بلند ہونے میں، وہ تو تفریق ہے، وہ تو خود اللہ نے تفریق کی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کی اور ان کے درجے بلند کی۔
اللہ نے قرآن مجید میں خود ذکر کیا اہتمام کے ساتھ ایک جگہ پر 5 رسولوں کا، اور ان کو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان کو العزم کہا گیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تفریق تو خود اللہ تعالیٰ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پورے اولاد آدم کا سردار ہوں، پر کوئی فخر کی بات نہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے نبیوں پر فضیلت دی، نبیوں پر مجھے جو ہے مقام بخشا، خصوصیات دی جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب مرتبے مقام میں تفریق ہے، ایمان لانے میں تفریق نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس روشنی اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، یعنی کتاب قرآن مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک آدمی آیا بہت زیادہ سفید کپڑوں والا، سخت سیاہ گھنے بالوں والا، اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کپڑے سفید بہترین اور بال سیاہ، دور سے نہیں آیا کیونکہ اس پہ سفر کے آثار نہیں تھے، کوئی گرد و غبار نہیں تھا، نزدیک سے بھی نہیں آیا کیونکہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اگر نزدیک سے آیا ہوتا ہم میں سے کوئی جانتا اس کو، دور سے آیا ہوتا اس پر سفر کے آثار ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے نہا کے ابھی ابھی امام سے نہا کے کپڑے پہن کے آگے بیٹھ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے اپنے گھٹنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اس طریقے سے باادب ہو کے بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے مان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایک اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، تو تقدیر پر ایمان لا، تو آخرت پر ایمان لا۔ تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بات کی۔ ہم نے تعجب کیا، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، کون ہے؟ اس کے بعد وہ کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے متعلق بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان والحج، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اقرار کر، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت ہر قسم کی صرف ایک اللہ کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس بات کا اعلان کر، اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ شریف کا حج کر۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا۔ ہم نے تعجب کیا، سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، کون ہے؟ اس نے تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے متعلق بتائیں، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے دل میں نہیں ہو سکتی، تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتی، تو یہ تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب مالک
دیکھ رہا ہو، نوکر سمجھے، عقیدہ یقین ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کتنا اچھا صاف ستھرا بہترین عمل کرے گا، کام کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا، صحیح کہا، ہم نے تو چپ کیا، سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے متعلق کو وہ زیادہ علم نہیں رکھتا، نہیں زیادہ جانتا اس سے جو پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب تو دیکھے جو ننگے بدن تھے، جو ننگے پاؤں تھے، جو بکریوں کے چرواہے تھے، یعنی قلاش کگلے قسم کے لوگ تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں اونچی بنانے میں فخر کریں، اور جب تو دیکھے انتلد الامۃ ربتہا کہ لونڈی نوکرانی اپنی مالکن کو جنم دے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اذا وسد الامانت الی غیر اہلہا، جب امانت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے، جب معاملات امور مسلمانوں کی حکومت کے، حکمرانی کے، مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت حفاظت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے، فانتظر الساعہ، تو اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اٹھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم گئے، ہم تلاش کیا، سارا دیکھا، لیکن وہ ہمیں آدمی نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ آدمی کو یہ کون تھا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، کہ سوالات اس طرح کیے اور آپ نے جوابات دیے، صحابہ کرام نے سنا دین۔ تو اس میں آپ نے سن لی باتیں کہ امور ایمان 6 ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کا حکم مانا جائے، اسی کے لیے نظر نیاز کی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے پناہ پکڑی جائے، اور اسی سے اپنا جو ہے دلی تعلق محبت والا رکھا جائے جو معبود کے ساتھ محبت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے ہستیاں بنا لی ہیں، سرکاریں بنا لی ہیں، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، ایسے پیار کرتے ہیں، ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ ایسے کرتے رہیں، لیکن مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، معبود والی محبت، یعنی معبود والی محبت۔ ایک تو ہے نا ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیٹے سے، بھائی سے، دوست سے، یہ اور چیز ہے۔ معبود، خالق، مالک، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، یہ تعلق، یہ محبت صرف ایک اللہ تعالیٰ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی بات نہیں کرتے، اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، اور آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ استستغیثون ربکم، اللہ فرماتے ہیں جب تم فریاد مانگ رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد پوری کی تھی۔ بدر کا قصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اپنے رب کے لیے، بس اسی کے آگے جھکو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے مت جھکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو، پکارو اپنے رب سے ایستا ایستا گڑ گڑا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اسی کو پکارو۔
وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی پناہ پکڑو، پناہ مانگو تو ایک اللہ کی مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کی، چاہے پناہ پکڑنے کی ہے، چاہے پکارنے کی ہے، چاہے سوال کرنے کی ہے، چاہے فریاد پوری کرانے کی ہے، چاہے رکوع کی ہے، چاہے سجدے کی، سب ہر قسم کی عبادت، نظر و نیاز۔ ما نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، لہذا نظر ایک اللہ کے نام کی دو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تم پر مردار بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور تم پر جو ہے یہ خون جو ہے رگوں کا یہ بھی حرام، اور نظر غیر اللہ بھی حرام، جب بھی دو ایک اللہ کے لیے۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ بھی نماز پڑھے اپنے رب اکیلے کے لیے، ذبح کرے تو صرف ایک اللہ کے لیے، آپ کی امت بھی یہی کرے۔ یہ اللہ پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے نورانی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں جہاں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہاں وہاں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، بس صافات صفا اور صفے باندھ کے پات پھیلا کے قطار در قطار کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جو اللہ کہ ایسا کرتے ہیں۔ بعض کی ڈیوٹی آسمانوں پر، بعض کی زمین پر، بعض کی پہاڑوں پر، بعض کی پانیوں پر، بعض کی بادلوں پر، بعض کی درختوں پر، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، ایک نیکی لکھنے والا ایک بدی لکھنے والا، رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور جب آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، اور پھر یہ دنیا کے اندر سے جا کے وہاں آپ جو برزخ کی زندگی گزار کے دوبارہ جب اٹھیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب وہاں لے گا، پوچھے گا اس وقت ہم نے اپنا سارا حساب کتاب دینا ہے کیسے؟ اس وقت سارے رجسٹر لکھے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، ہماری صبح شام راتیں دن، ہمارے قول ہمارے فعل ہماری باتیں ساری وہاں موجود ہوں گی۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور انسان وہاں پریشان ہو کے کہے گا اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے اپنی کتاب اپنا یہ اعمال نامہ پڑھ لے، ہاتھ پڑھ لے گا، پڑھا ہوا اور پڑھ سب پڑھ لیں گے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک دو فرشتے، اور شام سے لے کر صبح تک دو فرشتے، ہر انسان، اور دیکھو کروڑ ارواں مخلوق ہے، ما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کا لشکر تیرا رب بھی جانتا، اور کچھ فرشتے ہیں اللہ اکبر، دنیا ہوا میں لگی ہوئی ہے، دنیا فسق و فجور میں، دنیا جو ہے مختلف قسم کے ڈراموں میں، پروگراموں میں، فلموں میں، اور دنیا ہوا میں پک 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 پک، اور اللہ معاف فرمائے اللہ کی نافرمانی بغاوت میں مجلسوں کی مجلس علاقوں کے علاقے، اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے توفیق دی اپنے گھر میں بیٹھنے کی، جہاں بیٹھنا بھی ثواب، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے، ہم گنہگاروں کے لیے۔ فرمایا بعض فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایسی مجلسیں دیکھتے پھرتے ہیں، جہاں ایسی مجلس نظر آتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک وہ بات ہوتی رہتی ہے اللہ کی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، جب بات ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے کھٹکھٹوں سے واقف ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے گنہگار بندوں کے، غلاموں کے، نوکروں کے تذکرے اپنے پاس کروں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں کی اعلیٰ مقدس مجلس میں یاد کروں گا، تم مجھے فرش پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر یاد کروں۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کیسا پایا تم نے میرے بندوں کو؟ یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے، تیرے تذکرے، تیرا ذکر، تیرا چرچا، تیرے ہی باتیں ہو رہی تھی، جنت کا تذکرہ آتا تھا، جنت کا سوال کرتے تھے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اور جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو یا پناہ مانگتے تھے یا اللہ تیری کہ یا اللہ ہمیں بچا اس جہنم سے، اس سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ فرشتوں کے اعمال اور ڈیوٹیاں۔ کتابوں پر ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے، جس کا مدر تورات، انجیل، زبور، قرآن، اللہ نے کلام کی، وہ سنی گئی، لکھی گئی، پڑھی گئی، سمجھی گئی، مختلف کتابوں کی شکل میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نبیوں رسولوں پر ایمان، اللہ نے چنا، منتخب کیا، اللہ نے ان کو نبوت رسالت عطا فرمائی، وہ دنیا میں آئے، انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے کسی ڈر اور خوف
سے مروب ہو کر اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، لالچ طمع میں آ کر اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، اللہ کی بات پوری پوری پہنچا دی، اور ان سب میں اعلیٰ افضل معزز مکرم سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پہلے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی اطاعت تابعداری نہیں کرنی، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری بھی کرنی۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، دو راستے دکھا دیے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ جہنم کی ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، چاہے اس کو اختیار کر چاہے اس کو اختیار کر، جو تیرے اندر اختیار ہے، قصد ہے، ارادہ ہے، جو تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ طاقت دی ہے تمیز کی کہ تو خیر شر میں تمیز کر سکتا ہے، جانور میں نہیں ہے، تیرے اندر ہے، تو نفع نقصان میں فرق کر سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے مکلف بنایا کہ اچھے کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرے گا اس کا جو ہے برا انجام ہوگا اور اس کی سزا ملے گی۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، اس کی آنکھوں نے کانوں نے بند ہونا ہے، اور انسان کے اندر سے روح نکلنی ہے، مرنے کے بعد نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتا ہوا گر جائے گا، اور پوری دنیا پہ سناٹا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، دوبارہ پھر یہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، امالنامے تلیں گے، ترازو لگیں گے، اور پھر اس کے نتیجہ میں کارڈ تقسیم ہوں گے، نتیجے کے کسی خوش نصیب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور ناکام ہونے والوں کو بائیں ہاتھ میں پلسرات قائم ہوگی، جہنم کے اوپر سے گزرنا، آگے جنت ہے اور اللہ کی مہمان نوازیاں، اور جہنم میں اللہ کے عذاب ہے، مسئلہ آخرت۔ یہ 6 امور ہیں۔ بشر الذین آمنوا، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یہ ایمان ہے اور ان 6 پر ایمان لا۔ آگے فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد بس یہ اس کا تو عقیدے سے تعلق ہے نا، اس کا تعلق تو اعتقاد سے بس نہ، فرمایا وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، آگے اچھے عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اچھے۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے نیک اور عمل اور اچھے عمل کا بہت تذکرہ کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم عنقریب داخل کریں گے ان کو باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں۔ ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، برکت والی ہے وہ ذات، ساری برکت اس اللہ کے پاس ہے جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے اور وہ قادر ہے ہر ایک پر اور وہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے زندگی اور موت پیدا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا اکبر عمل بڑے عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر عمل زیادہ عمل کون کرتا ہے، نہیں، اللہ نے احسن عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، وہ اچھے عمل کرتا ہے، فضول وقت نہیں ضائع کرتا، بیہودہ مجلسوں میں اپنا ٹائم وقت ضائع نہیں کرتا، وہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے نیک عمل کا حکم دیا، جہاں بھی ذکر کیا عمل نیک۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس میں 2 شرطیں، ایک بات یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ کام صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تب نیک عمل بنے گا۔ پہلی شرط یہ ہے نیک عمل کی کہ وہ کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے نیک عمل کی کہ وہ کام جو ہے قرآن حدیث کے، کتاب و سنت کے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ نیک عمل کی 2 شرطیں ہیں، 2۔ پہلی شرط کہ وہ کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسری شرط کہ اس کام کو نیک عمل اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تب وہ نیک عمل بنے۔ تو نیک عمل کی 2 شرطیں، اگر یہ دونوں شرطیں نہ ہو یا ان میں سے ایک شرط نہ ہو تو پھر عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ رسم کہیں، رواج کہیں، مجبوری کہیں، لوگو چاری کہیں، آپ کوئی اور بات نام رکھیں، نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ پہلی شرط کہ وہ کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر ایک اللہ کے علاوہ
کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گتی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں سردار بٹیرے برادری باپ دادا پڑوسی دوست باپ کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے خالص اس کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کے ساتھ اس کو بھی شراکت رکھتے ہوئے کیا جائے اس کو نیک عمل نہیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر کہ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, شرک اللہ معاف نہیں کریں گے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام جہنم واجب. یہ شرک شراکت دوسرے کی اللہ برداشت نہیں کرتے. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا, جو یقین رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی وہ نیک عمل کرے. یا اللہ نیک عمل کیا ہے؟ فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, کہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی سارے اہل کتاب دوسرے لوگ ان کو حکم کیا گیا تھا کہ جو کام کریں خالص ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. قُلِ اللَّهُ وَاعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کی اطاعت اور اس کی عبادت خالص کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کے لیے کرو. اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انعام کے اندر اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ نبوتوں والے رسالتوں والے کتابوں والے ہمارا پیغام سنانے والے یہ نبیوں کی جماعت رسولوں کی جماعت یہ بخشی روحیں جنت میں جانے والے یہ چنی ہوئی مقدس ہستیاں اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو اس کا بھی عمل سارے کے سارے ان کے ضائع ہو جاتے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب آپ کو سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو اگر آپ نے بھی شرک کیا شراکت کسی دوسرے کو شریک کیا عمل کے اندر آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی وہ عمل کیا قبول ہونا ہے جس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کی شراکت ہو, پہلے کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ایسی منحوس چیز ہے شرک. یعنی پہلے عمل ہے خالص اللہ کے لیے, شرک نہیں ہے, اور وہ عمل ہے 50 سال کے 20 سال کے 40 سال کے 100 سال کے بعد میں شرک کرو ساری عبادت ختم سارے اعمال ختم. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے عیبوں کا تو ذکر کرتے ہیں ہماری بری باتوں کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتے. آپ نے کہا تمہاری بھی کوئی نیکی ہے تو اور نہیں, یہ بیت اللہ نہیں ہم نے بنایا, یہ جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہم نے بنایا. اللہ نے آیت نازل کر دی ان مشرکوں کے لیے لائق نہیں اللہ کے گھر آباد کرنے والے ہوں, ان کے قول میں شرک فعل میں شرک روئے میں شرک رگ و ریشے میں شرک شاہدین علی انفسہم بالکفر, اور شرک کے اوپر تو کفر کے اوپر تو ان کی جانیں بھی گواہ ہیں. ایسے لوگوں کے عمل کیا قبول ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء, میں اپنے سارے شریکوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں. جب بندہ کو عمل کرتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں تمام شریکوں سے جن کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا ہے زیادہ جو ہے میں بے پرواہ اور غنی ہوں, مجھے ضرورت نہیں اسی کو دے دے. اللہ خالص عمل پسند کرتے ہیں جس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو. اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے وہ قبول نہیں, جتنا بڑا عمل بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 آدمیوں پر بھڑکائی جائے گی, عالم پر, سخی پر, شہید پر. اللہ بلائے گا عالم کو, پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے پیدا کیا تھا, دنیا میں بھیجا تھا, علم دیا تھا, سمجھ دی تھی, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیرا علم پڑھاتا رہا, تیری بات بتاتا رہا, تیرا دین سکھاتا رہا, اور میں نے لوگوں کو تیرا دین سکھایا, سمجھایا اور بتایا. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو اس لیے کیا تھا جو قارن کا کارے ان کے لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے. وقد قیل, لوگوں نے کہہ دیا, اب ہمارے ہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں. یہ اس آدمی کی بات ہے جس میں ریاکاری ہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتا, بس لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے, لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی بات ہے. اگر کوئی آدمی اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے, اللہ نے اس کو اخلاص دیا ہے, ریاکاری سے بچایا ہے, لوگ اپنے طور پر کوئی بات کہتے ہیں اس کے متعلق, تو وہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن کی خوشخبری ہے جو اس کو
سبقت لے گئی، یعنی پہلے مل گئی، آخرت کے درجے تو ملنے ہی ملنے، یعنی اچھی تاریخ، اچھی بات، یہ تو ایک خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے اس کو دلا دی. یہ اس کی بات ہے جو خود چاہتا ہے. فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو، وہ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے. سخی کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے دن رات خرچ کیا، صبح شام خرچ کیا، میں نے مختلف راستوں میں مختلف جگہوں میں خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا لیقال انک سخی، کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے. لوگوں نے کہہ دیا وقت کی ہمارے ہاں تیرا کوئی درجہ نہیں، تیرا کوئی مقام نہیں، تیرا کوئی ہمارے ہاں صلہ نہیں. یہ بھی اس آدمی کی بات ہے جو چاہتا ہے اپنی شہرت، جو چاہتا ہے ریاکاری. ایک آدمی کے اندر یہ بات نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، وہ اخلاص سے خرچ کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے متعلق، اس کو کوئی نقصان نہیں. تیسرا آدمی بلایا جائے گا شہید. اللہ پوچھے گا ہاں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، میں نے تیرے دین کے اندر محنت کی، کوشش کی، حتیٰ کہ میں کافروں سے، دشمنوں سے، تیرے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان پیش کر دی. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا یہ عمل، جو قال انک جریء، تاکہ کہا جائے کہ تو بڑا جرأت مند ہے. وقد قیل، لوگوں نے کہہ دیا، اب ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، لوگوں نے کہہ دیا. یہ بھی اس کے لیے جو چاہتا ہے، جس کے اندر ریاکاری ہے، اخلاص نہیں، اس کو نقصان ہے. ایک آدمی نہیں چاہتا، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا ہے، لوگ اس کے متعلق بات کہتے ہیں، اچھا اظہار کرتے ہیں، اس کا اس کو کوئی نقصان نہیں. اب آپ دیکھیے ان دونوں کو بھی اللہ حکم دے دیں گے کہ جہنم میں پھینکو. اب دیکھ کتنے بڑے عمل ہیں. پڑھنا پڑھانا نبیوں والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ کی رضا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہیں ہے. اب سخاوت کتنا بڑا عمل ہے. دیکھتی ہوئی جہنم، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے سخی کی سخاوت سے ٹھنڈے ہو جاتے. اتنا فائدہ ہے سخاوت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری سخاوتوں کو، صدقات کو بکری کے بچوں کی طرح پالتے ہیں، پہاڑوں جیسا کر کے تمہیں اس کا ثواب دیں گے، ایک کے بدلے 700 گنا تھا. لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. دیکھو جنت میں جا رہا ہے، جنت میں ان پہ بھڑکائی جا رہی ہے. شہادت کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کے محلات دکھا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کی چونکہ نیت درست نہیں تھی، ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، یہ جہنم میں جا رہا. اب یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، پہاڑوں جیسے یہ پڑھنا پڑھانا اور سخاوت اور شہادت، لیکن ریاکاری کی وجہ سے چونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ جہنم میں جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے مقابلہ میں آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، بچو جہنم کی آگ سے، چاہے کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے بھی جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، جہنم کی آگ سے بچو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کھجور، اس کا آدھا حصہ اللہ کی رضا کے لیے اگر دیا جائے، صدقہ کیا جائے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، ارادہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے جہنم کے انگارے ٹھنڈے کر دیتے ہیں. وہ جہنم جو سخی کی سخاوت اور شہید کی شہادت اور عالم کے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ٹھنڈی ہوئی، کیونکہ اس میں ریاکاری تھی. مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار تھا. کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا لوگوں کے سامنے، جہاد کرتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا. لیکن مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیص مبارک پہنائی، اس کے منہ کے اندر لوہا مبارک ڈالا، اس کا جنازہ پڑھایا، پوری کوشش کی
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ریاکاری ہے، شراکت ہے، شرک ہے، میری رضا نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا رہا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، چاہے آپ ہی بخشش مانگے، چاہے آپ ہی جنازہ پڑھائیں، اور آئندہ کے لیے روک دیا ولا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبرہ، ایسے لوگوں کا نہ تو آپ نے اس کے بعد جو ہے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ دیکھو کتنے بڑے عمل ہیں، رسول کے ساتھ نمازیں پڑھنی، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنی، رسول کے ساتھ مل کے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چہرے انور پہ نظر ڈالی، ان پہ جنت واجب جہنم حرام، لیکن یہ بدبخت باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا پھر بھی بخشش نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ منافق تھا، ریاکار تھا، یہ سارا کچھ اوپر اوپر سے کرتا تھا، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، ریاکاری تھی۔ اس کے مقابلہ عمل نہیں ہوا، لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ثواب دے دیا۔ تبوک کی جنگ بڑی سخت جنگ تھی، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، 62 سال عمر تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، 62 سال عمر تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے، 18 آدمیوں کو باری باری ایک ایک اونٹ پر سوار کرا کے لے کے گئے، اس اونٹ پر 18 آدمی یہ باری باری سوار ہوں گے، اس پر یہ سواریوں کی کمی تھی، راستہ میں گرمی بہت تھی، پیاس کی شدت تھی، پانی نہیں تھا، سینکڑوں میل کا سفر تھا۔ آپ نے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجریوں میں جمع شدہ پانی نکال کے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پلایا، مجاہدین کو پلایا۔ اتنی شدت اور سختی کا عالم وہاں گئے، اللہ نے روک ڈالا، کافر بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کنٹرول کر کے آپ واپس آئے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں، بیوی بچوں کے پاس ہیں، اپنے بستروں پر ہیں، گھروں میں ہیں، لیکن اللہ نے اخلاص کی وجہ سے تمہارے ساتھ ان کو ثواب اجر میں شریک کر دیا گھروں میں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا لا یجدوا ما ينفقون۔ اللہ نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا جو تبوک سے پیچھے رہنے والے بتائے یہ منافق ہیں، یہ بہانے والے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ معذور ہیں، سارا بیان کیا۔ ان کا بھی ذکر کیا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی اللہ ناراض نہیں ہے جو آئے تھے جہاد کے لیے، آپ کے پاس سواری مانگتے تھے آپ سے، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، پہلے باری باری مقرر کر چکا ہوں 18 آدمیوں کو، اتنی تنگی ہے سواریوں کی، میں تمہیں سواری کہاں سے دوں۔ جہادی قافلے روانہ ہوئے، آپ چلے جہاد کی راہ میں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس حسرت اور اس افسوس کی وجہ سے کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے۔ یہ گھروں میں رہے، گھر میں سوتے رہے، بستروں پر رہے، کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ان کے دل دماغ محاذوں پر تھے، مجاہدین کے ساتھ تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، تعاون کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے ساتھ برابر کر۔ عبداللہ بن ابی نے عمل کیے، اعمال کیے، نمازیں پڑھی، جہاد کیے، صدقہ خیرات کیا، رسول اللہ کی تائید کی، لیکن چونکہ ریاکاری تھی اس کو ثواب نہیں ملا، اخلاص نہیں تھا اس کو ثواب نہیں ملا۔ یہ تبوک سے پیچھے رہنے والے مخلص مسلمان انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا مقصد تھا، اللہ نے ثواب میں برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں قربان کر، یا اللہ مجھے اپنے دین پر قربان کر، مجھے شہادت کی موت دے، صدق دل سے دعا مانگے، اگر بستر پر بھی مرے اللہ شہیدوں کے ساتھ ملا دے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کسی عمل کے نیک ہونے کی، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی نبی ولی پیر پیغمبر قبر درگاہ آستانے والے زندے مردے کے لیے، کلندر سائیں کے لیے، سردار وڈیرے بادشاہ حکومت سوسائٹی کو، اپنے دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا؟ دوسری شرط یہ کہ وہ کام قرآن حدیث سے ثابت ہو، اگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ بھی نیک عمل نہیں۔
ساری دنیا کے مفتی کہیں، علماء کہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہو، اور ساری دنیا کے ریڈیو کے، ٹی وی کے، اخبارات کے، حکومت کے، ساری دنیا کے بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑی روح پرور محفل ہے، کیا کہنا جی، سبحان اللہ، بڑا سرور آیا جی، اللہ کا کلام پڑھا گیا جی، یہ ہوا وہ نہ۔ نیک عمل وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو نیک عمل کہا ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت نہیں، ان کے طریقے، ان کے حکم کے مطابق نہیں، وہ عمل ضائع، برباد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو مت قدم آگے رکھو اللہ اور اس کے رسول سے، بلکہ پیچھے رہو، آگے نہ بڑھو، کیونکہ آگے بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع، برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کتنے ہی لوگ ہیں اپنی طرف عمل کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کے عمل پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں۔ عاملۃ الناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قیامت کا دن ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں ان کی ڈھنسی ہوئی، گالیں پچکی ہوئی، اور ہونٹ ان کے خشک ہو، اور بڑی انہوں نے دعائیں کی ہوں گی، اور بڑے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، بڑی باتیں کی ہوں گی، اور بہت صدقہ خیرات اور بڑے جہاد کیے ہوں گے، اور بڑی تبلیغ کی ہوگی، بڑے عمل، لیکن ان کے کسی کام پر رسول اللہ کی مہر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو جہنم میں پھینک دو، کیونکہ میں نے تو وعدہ کیا تھا اس عمل پر ثواب دینے کا جس پر محمد کی مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ کو حاکم، آپ کو جسٹس، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ لیں، اپنے جھگڑوں اور تنازع میں جب تک رسول کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل من ابى قال من اطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا گیا جناب جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، زبان سے تو کوئی نہیں انکار کرتا، سارے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے۔ آپ نے قانون اصول بیان کر دیا، جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقے کے مطابق اعمال کیے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقے کے مطابق اعمال نہیں کیے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، تورات پڑھ رہے تھے، یہ نیکی تھی، یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی کتاب تھی، محبت سے پڑھ رہے تھے، شوق سے پڑھ رہے تھے، رسول کو ناگوار ہوا، رسول ناراض ہوا، رسول نے تصدیق نہیں کی، یہ عمل نہیں ہوا۔ ایک صحابی رک گئے اس وجہ سے کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہیں، آپ کی مسجد ہے، آپ کا شہر ہے، آپ نے حکم دیا تھا کہ فلاں مہم پر جاؤ، باقی ساتھی روانہ ہو گئے، اس نے سوچا کہ چلو میں ہو سکتا ہے شہادت کی موت مل جائے، پیچھے سے مل جاؤں گا، یہ نیکیاں لوٹ لوں، اپنی طرف سے نیکی اس کا مقصد تھا، لیکن آپ نے اس کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غربتهم، اگر تیرے بس میں ہو جو کچھ زمین پر ہے، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت، تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا فرمان جہاد کے بارے میں سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کر چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطبہ، ہر تقریر، درس میں آپ فرماتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات تو اللہ کی بات ہے اور بہترین نمونہ محمد کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر الامور محدثاتها، بڑے برے برے کام ہیں دنیا میں، لیکن بدترین برا کام وہ ہے دین میں نئی بات داخل کرنا، اور ہر بات جو دین میں نئی داخل کی جائے وہ بدعت، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ ہر تقریر، ہر خطبے، ہر درس میں محمد اعلان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر جو میں شریعت لایا ہوں، دین لایا ہوں، کوئی کام داخل کیا ثواب نیکی سمجھ کر، وہ بھی مردود، اس کا کام بھی مردود، کوئی اس میں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، جب تک اس کی خواہش، سوچ، پسند، رائے، قیاس، قول، فتویٰ، ارشاد، اس کی لائن اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی آدمی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دعا سکھائی اپنے ایک ساتھی کو، رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت الیک نفسی ووجہت الیک وجہی، آخر تک۔ اس نے عرض کیا جناب یہ دعا سنیں، آپ نے میں ہاں سنا۔ جب وہ دعا سنانے لگا اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا لفظ پڑھ دیا۔ رسول اللہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، رسول اعلیٰ ہوتا ہے نبی سے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول نئی کتاب نئی شریعت والا ہوتا ہے، نبی پہلی بات کی تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ محمد رسول اللہ رسول ہے کہ نئی کتاب لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی ہیں کہ جو پہلی مشترک باتیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت، آخرت، جنت، جہنم اور فرشتوں کا بیان، اور رسول نبی آتے یتیم کا مال نہیں کھانا، قتل و غارت نہیں کرنی، یہ باتیں جو بنیادی ہر شریعت ہر نبی رسول نے پیش کی وہ بھی آپ نے پہنچائی، اس لیے آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا، لیکن آپ نے اس کو روکا کہ دیکھ بحیثیت معلم کے، بحیثیت مربی کے، بحیثیت مرشد کے، بحیثیت سمجھانے والے کے، جب میں نے تجھے دعا سکھائی، جو لفظ میں نے منہ سے نکالا، جو کوئی مائی کا لال اگر ثواب لینا چاہتا ہے تو وہی لفظ نکالے جو محمد کے منہ سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، تب ثواب ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یہاں زندگی، موت، ایمان، کفر کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، کوئی آدمی سوچے، اس کی نیت تو اچھی ہے نا، سوچے کہ میں کلمہ پورا کر دوں، اذان ادھورے کلمے پر ختم ہو رہی ہے، میں پورا کلمہ کر دوں، غلط۔ ایک آدمی سوچتا ہے مغرب کی 3 رکعتیں، چلو میں 4 پڑھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ اس وقت پیارا ہوتا ہے سب حالتوں میں سے جب وہ سجدے میں، 1 رکعت پڑھو 2 سجدے ہوں گے، لیکن نہیں، مرغی ذبح کرتے وقت کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے ساری صورت، غلط۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں، ایمان اور نیک عمل، جب تک یہ نہیں ہوگی جنت نہیں ملے گی۔ اور ایمان کیا ہے بتا دیا میں نے، عرض کر دیا، اور نیک عمل کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس میں 2 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط کہ وہ کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نمبر 2 وہ کام قرآن حدیث کے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ساری دنیا کے مسلمان کے نیک عمل ہے، ایک ہے مسلمانوں کی رائے، ایک ہے اللہ رسول کی بات، قانون اللہ رسول کی بات ہے، مسلمانوں کی رائے کوئی یہ وہ دین قانون نہیں۔ دین مکمل ہو گیا، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور یہ 9 تاریخ تھی، یوم عرفہ تھا اور عرفات کا میدان تھا۔ آپ نے سارے مجمع سے پوچھا، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، حل بلغت، کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی؟ کیا میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی؟ سب نے بیک آواز ہو کے کہا یوم عرفہ عرفات کے میدان میں ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حج جیسے مقدس اجتماع میں، اور گواہی کن کی؟ بخشی روحوں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، جو نیلے آسمان کے نیچے زمین کی پشت پر نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے، ان کی گواہی۔ قد بلغت واتیت ونصحت، آپ نے پوری تبلیغ کر دی، ڈیوٹی پوری ادا کر دی اور خیر خائی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ان کو کیا پہنچایا تھا؟ آپ نے ان کو یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بات پہنچائی تھی، یا اپنی بات پہنچائی تھی، یا قرآن پہنچایا تھا، یا حدیث پہنچائی تھی؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، پوری تبلیغ بھی یہی ہے اور پوری ڈیوٹی بھی یہی ہے اور پوری خیر خائی بھی یہی ہے۔ اور پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، سن لو میرا اعلان، سن لو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد سن لو، تمام جہلی امور، تمہارے رسم و رواج، تمہاری باتیں، تمہاری سوچیں فکریں اور تمہارے اپنے یہ سارے یہ دستور نظام سب کے سب میرے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں۔ آج کے بعد عبادت ہوگی ایک اللہ کی، ہوگی اطاعت ہوگی ایک میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دین کا خلاصہ ہے،
ہیں کہ ایک اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عبادت اور طریقہ عبادت، عبادت اللہ کی ہر قسم کی، اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. احد کی جنگ میں جو تکلیف آئی مسلمانوں کو، رسول اللہ کمانڈر تھے، قصہ آپ جانتے ہیں. اس کا سبب بھی تو یہی تھا نا کہ انہوں نے ٹیلا چھوڑا. حدیث رسول، ارشاد رسول، حکم رسول، فرمان رسول، ارشاد رسول پر عمل کرنے میں سستی کی. نیت نیک تھی کہ ہاں اس جہاد کے اندر حصہ ڈالیں اور بگائیں کافروں کو اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نقشہ جنگ کا بدل کے 70 صحابہ شہید کرا کے، زخمی کرا کے، جو ان کو جان سے پیارے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چہرہ زخمی کرا کے، دانت شہید کرا کے اللہ نے یہ مقام بیان کیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مقام رسول کیا ہے، شان رسول کیا ہے، منصب رسول کیا ہے. اس لیے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم. ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملہ میں بھی، کہ آخرت کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے، کہ دنیا میں نہ ان کو رگڑا آ جائے. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کی. کس چیز کی؟ جنات باغات کی، جس کے نیچے نہریں چلتی. کئی جنتیں ان کو ملیں گی، کئی باغات ملیں گے، ایک سے ایک بڑھ کر ایک. کوئی باغ ہوگا ہر چیز سونے کی، اللہ اکبر، برتن بھی سونے کے، محل بھی سونے کے، درخت بھی سونے کے، اور پورا جو کچھ ساز و سامان سارا سونے کا. باغ ہوگا ہر چیز چاندی کی. باغات ہوں گے ان کے لیے مختلف قسم کے باغات، ان کو ملیں گے نیک ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے. احد کی جنگ کے بعد حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے عرض کیا کہ جناب میرا بیٹا آپ کے ساتھ تھا احد کی جنگ میں، اجنبی تیر آیا میرے بیٹے کو لگا، میرا بیٹا فوت ہو گیا. میں پوچھتی ہوں کہ کیا میرا بیٹا شہید ہے؟ اگر میرا بیٹا شہید ہے پھر تو اعزاز ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، پھر میں صبر کروں. اور اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہے، خدا نخواستہ کو اور بات ہے، تو میں رو تو لوں، دل کی بڑاس تو نکال لوں اپنے جگر کے ٹکڑے پر. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حارثہ، اللہ کے ہاں جنت ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں، کئی جنات تجری من تحت الانہار، کئی جنتیں ہیں. اور تیرا بیٹا شہید ہونے کی منہار من لبن لم يتغیر طعمه، منہار من خمر لذۃ للشاربین، منہار من عسل مصفى. فرمایا وہ جنت جس کا وعدہ متقین لوگوں سے، عمل کرنے والوں سے ہے، وہ جنت کیا ہے؟ اس میں نہریں ہیں. یا اللہ کیا نہریں؟ میں پانی کی نہریں، پانی کی، ایسا پانی جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ایسا پانی جو دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا ہوگا، کستوری سے خوشبودار ہوگا. اس میں لذت کیسی ہوگی، سرور کیسا ہوگا، تاثیر کیسی ہوگی، قوت کیسی ہوگی، طاقت کیسی ہوگی، غذا کیسی ہوگی، اور شرابی اس کے اندر کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وہاں حوض کوثر سے پانی کا ایک گھونٹ مل گیا، اس کو 50,000 سال لمبے چوڑے دن، گرمی شدت والے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے. یہ کوثر نہر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں نہر آتانی ہے ربی فی الجنہ، تو جنت میں ایک نہر تو کوثر، اس سے پانی آ رہا ہے جو حوض میں گر رہا ہے میدان معاشر میں. کیونکہ قبروں سے اٹھیں گے نا، سب سے پہلے پانی پینا ہوگا نا، پیاس سب سے پہلے حوض، اس میں پانی آ رہا ہوگا کوثر سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حوض کوثر، یعنی وہ حوض، وہ تالاب جس کے اندر کوثر سے پانی آ رہا ہے. ایسا پانی ہوگا تبدیل نہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے ہمک، کوئی تبدیلی، ذائقے، رنگ، بو نہ. مایا اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں دودھ کی. سبحان اللہ، دودھ کی نہریں، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل، خوشگوار. جب پیئیں گے ایسے لگے گا جیسے بالکل ابھی جانوروں کے تھنوں سے بالکل ابھی تازہ خوشگوار. اور پھر جنت کا دودھ، اللہ. ہمارا شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن شراب یہ دنیا والی نہیں جس سے سر چکرائے، درد ہو اور انسان پی کے بےہودگی بکے. فرمایا ایسی شراب ہوگی لذت والی جو اللہ نے ان کے لیے دی. یہ بھی ایک نہر ہے. اور ایک نہر ہوگی شہد کی. نہریں جگہ جگہ جو اللہ فرماتے ہیں نا
کہ جنت میں نہریں ہوں گی، تو یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ نہریں کیا ہوں گی اپنے بندوں کو. نہریں ہوں گی پانی کی، نہریں ہوں گی شہد کی، نہریں ہوں گی دودھ کی، نہریں ہوں گی شراب کی. ایک قطرے پر مرتے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. شراب کے وہاں نہریں ہوں گی، جنات تجری من تحت الانہار، اور اس میں کھانے پینے کے لیے رزق ہوں گے. ولحم طیر مما یشتہون، گوشت ہوگا پرندوں کا جو وہ چاہیں گے، وہ کچھ ملے گا ان کو. اور رزق اللہ اکبر جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کان نے سنے نہیں، دل میں خیال تک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جب رزق ان کو ملے گا نا، ان کے سامنے آئے گا تو کہیں گے ہاد الذی رزقنا من قبل، یہ رزق تو ہمیں دنیا میں پہلے ملا تھا یا ابھی ہم پہلے کھا کے فارغ ہوئے. اللہ فرمائیں گے وہ تو بھی فرماتے ہیں وہ تو بھی متشابہ، مشابہت دیے جائیں گے، وہ اس جیسے نہیں ہوں گے. کھاؤ تو صحیح، مشابہت ہے ذائقے میں فرق، دیکھنے میں آم ہوگا، دیکھنے میں مالٹا ہوگا، اور دیکھنے میں انار ہوگا، جیسے دنیا میں ہم شکلیں دیکھتے تھے. لیکن جب کھائیں گے اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ زمین آسمان سے جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے مشابہت کیوں اللہ نے دی، یہ اس لیے کہ اگر آپ کو ایک مالٹا دیا جائے، مالٹوں کی کئی قسمیں، آپ نے ساری قسمیں جو ہے مالٹے کی وہ کھائی، لیکن دنیا کے کسی ملک کا ایک ایسا مالٹا آپ کو دیا جائے جتنی قسمیں آج تک آپ دیکھ چکے ہیں، کھا چکے ہیں، ان سے بالکل مختلف ہو، بہت زیادہ مختلف ہو، آپ کو دیا جائے تو آپ جب اس کو کھائیں گے نا کہیں گے مالٹا ہے، یہ مالٹا ہے، مالٹا ایسے ہوتا ہے، میں نے ایسا مالٹا کبھی نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ کو ایسا پھل دیا جائے جو کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، نیا پھل، دنیا میں کئی قسم کے پھل، نیا بالکل پھل وہ آپ کو دیا جائے اور آپ وہ کھائیں، بڑا لذیذ، بڑا شیریں، بہت ہی لذت والا ہو، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ ہاں بڑا اچھا ہے، لیکن یہ پھل ایسا ہی ہوتا ہوگا، میں نے دیکھا جو نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا نا، تو یہ پھل ایسا ہی ہوتا ہوگا، میں نے کھایا جو کبھی نہیں تھا. اچھا ہاں یار بہت اچھا ہے لذیذ، لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوگی پہلے والی، کیونکہ آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں. آپ یہ کہیں گے آپ کے دل میں خیال یہ پھل ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن اگر وہ پھل ایسا ہو جس کی 20 قسمیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، کھا چکے ہیں زندگی کے اندر، اسی سے ملتا جلتا پھل اسی قسم کا آپ کے سامنے آئے اور آپ کھائیں، لیکن لذت میں، سرور میں، مزے میں، ذائقے میں، شیریں میں، مٹھاس میں اس سے کہیں زیادہ ہو، زمین آسمان کے فرق سے زیادہ، آپ کہیں گے یار مالٹا ہے، کمال مالٹا ہے یار. اللہ تعالیٰ وہاں مشابہت جو دیں گے نا جنت کے پھلوں کے، وہ رنگ اور نام دنیا والے ہوں گے، لیکن ذائقہ تاثیر ان کا مختلف ہوگا. جیسے حدیث میں ہے کہ ایسے ذائقے، ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں. یہ ہے کھانا پینا. بلم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. فرمایا اس کے اندر بیویاں بھی ہوں گی، ان پاکیزہ، صاف ستھری، یہ دنیا کی علیشوں سے پاک. یہ جو ماہانہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس سے، جو روز مرہ ان کو صاف سے پاک، صاف شفاف. رسول اللہ نے فرمایا ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلیاں جو ہے نا، پنڈلیاں دیکھیں تو اندر سے ان کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. اور اللہ نے ان کا جو لباس بنایا نا، لباس، اور اس میں جو دوپٹہ ہے، دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات جو کچھ دنیا میں ہے دولت، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سب سے افضل ہے قیمت میں. اور اگر جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دنیا میں جھانک دے، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے اور یہ ساری فضا جو ہے خوشبو سے معطر ہو، وہ بندوں کے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی. آمین. وہ ایک قصہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے لیکن قصہ ہے عبرت کے لیے، کہ ایک سردار تھا، اس کی لونڈی خریدی بڑی خوبصورت، منڈی لگا کرتی تھی جیسے پہلا وقت تھا، غلام بکتے تھے، لونڈیاں بکتی تھی، بڑی خوبصورت، اور اس کی بڑی قیمت تھی، کوئی خرید نہیں سکتا تھا. تو ایک سردار نے خرید لی بہت پیسہ دے کے. اب وہ کوئی آدمی، بس اللہ تعالیٰ جن کو ایمان دے اور اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور
عاجزی ان کے ساری دے، جتنی بھی نعمتیں دولتیں ملتی جائیں انسان اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگتا رہے، ان کے ساری تواضع الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ دنیا کے اعمال اسباب کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ جو ابلیس اور شیطان والا طریقہ ہے، تو کئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑا تکبر میں ادھر گھومے ادھر پھرے کہ دیکھو ہم نے اتنا پیسہ یہ اور وہ ہم نے خرچ کیا۔ تو ایک جا رہا تھا اللہ کا نیک بندہ، اس نے اس سے مذاق کیا، تو اس کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اس کے پاس دولت نہیں، میرے پاس بہت دولت ہے، کہنے لگا دیکھا یہ لونڈی ہم نے خریدی ہے بہت سرمایہ خرچ کر کے، کوئی خرید نہیں سکتا تھا علاقے سے، آپ اس کو خریدیں گے؟ مذاق کیا، انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں مگن ہے جا۔ پھر انہوں نے کہا اس کو خریدنا ہے، جب انہوں نے کہا تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ہاں خریدنا، خریدنی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا تو خریدے گا؟ کہتا ہاں خریدوں گا۔ کہتا چلا گا اس کی قیمت، اس نے کہا 4 آنے۔ اس کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا 4 آنے؟ پورے علاقے میں کسی کے پاس دولت اتنی نہیں تھی کہ اس کو خرید سکتا، میں نے اتنی دولت خرچ کر کے اس کو خریدا اور تو نے اس کی قیمت 4 آنے لگائی۔ کہتا یہ بھی میں نے زیادہ لگائی، اس میں عیب بڑے، بات عیب ہے، نہائے نہ، تیل کنگھی نہ کرے، اپنی صفائی نہ کرے، ستھرائی نہ کرے، کون اس کو دیکھے؟ اور مہینے میں دن آتے ہیں اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اور میں ہر روز رات کو پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے حوروں کے سودے کرتا ہوں، میں اتنا بڑا سوداگر ہوں، روز سودے کرتا ہوں حوروں کے، تو مجھے لونڈی کی بات کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسی پاکیزہ صاف ہوں گے، اور آگے اللہ نے میں ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا کسی کو کتنی اچھی نعمت مل جائے نا، لیکن اگر اس کو یہ گارنٹی نہ ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، تو دل میں کھٹکر، یہ جو آج کل لوگ سود میں پڑ گئے، انشورنس میں پڑ گئے اور سکیموں میں پڑ گئے، ادھر پڑ گئے ادھر پڑ گئے، ان کو یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، 5 سال بعد کیا کریں گے، 10 سال بعد کیا، ایک لینے کا پتہ نہیں ہے، 5 سال پھر اچھا میرے بیٹے کیا کریں گے، میرے بیٹے کیا کریں گے، پھر میرے پوتے کیا کریں گے، میرے پوتے کے اندر مصیبت پڑی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اتنی نعمتیں دے کر، ایسی نعمتیں سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، مشک کافور کا گاڑا، زعفران کی مٹی، فرشتوں کے سلام، حوروں کی فرمائشیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا دیدار اور زیارت دے کے کہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، آج کے بعد تم تندرستی سے رہو گے، بیماری نہیں، آج کے بعد خوش رہو گے، کوئی غم نہیں، اور آج کے بعد زندہ رہو گے، کوئی موت نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر راضی، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ فرمایا ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اللہ کا دیدار اور اللہ کا یہ اعلان سنیں گے، یہ ہے اصل بات۔ آخر میں حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں، اور آواز دی جائے گی کہ اہل جنت ادھر توجہ کرو، اہل جہنم ادھر توجہ کرو، تو جانور موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا کہ یہ وہ موت تھی جو دنیا میں تم پہ آتی تھی، تم سے تمہارے پیارے بچھوڑ کے لے جاتی تھی، باپ سے بیٹا، ماں سے بیٹی، بھائی سے بھائی، بیوی سے خاوند، خاوند سے بیوی، یہ موت تھی۔ آج اس موت کو موت آ رہی ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ اے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، اے جہنم والو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ جنت والوں کی خوشی اور دوبالا ہو جائے گی، کیوں؟ پہلی اتنی نعمتیں تھیں لیکن دل میں کھٹکا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ جوانی، ہمیشہ ہی مہمانی، ہمیشہ ہی اللہ کی رضا، تو وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ اور جہنم والے پہلے جل کے سوچتے ہوں گے کہ مر جائیں گے کبھی تو شاید جان چھوٹ جائے، لیکن وہ بھی ان کو جو ایک امید سی موہوم سی، وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ جب ان کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی اور ایمان اور عمل صالح سمجھ کے اس کو اپنانے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ کی مہمان نوازیوں کے مستحق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا